جس طرح تم اللہ کو زمین پہ ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، فرشتے آسمانوں پہ بھی اسے ایسے ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بس صبر و کن جو سامنے آیا ہے اسی سے میں شروع کرنے لگا ہوں۔ یا علی 70 مرتبہ قرآن میں قرآن کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، پورے 70 مرتبہ، 58 مرتبہ لفظ قرآن کے ساتھ، 10 مرتبہ قرآنن کے صیغے کے ساتھ، اور 2 مرتبہ قرآنہو، 70 کی تعداد ہے۔ اور جو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی دن آپ مجھے علامہ کہیں اور کسی دن ان پڑھ۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ یعنی قرآن میں اللہ قرآن کو کبھی تو خالی خولی قرآن کہتا ہے۔ قرآن کی یہ بات ہے، قرآن کی یہ بات ہے، قرآن کی یہ بات ہے۔ 7 مقام ایسے ہیں 70 میں سے کہ جہاں قرآن کے ساتھ تعظیم لگ جاتی ہے، یعنی کہیں کہتا ہے قرآن کریم، کہیں کہتا ہے قرآن حکیم، کہیں کہتا ہے قرآن مبین، کہیں کہتا ہے قرآن عظیم، کبھی کہتا ہے قرآن مجید۔
بس آپ میری بیماری پہ اتنا ہی رحم کھائیے گا کہ جو میں بھیجوں وہ پہلی کوشش میں وصول ہو جائے تاکہ مجھے تشریح میں اپنی طاقت صرف نہ کرنا پڑے. اب یہ کیا ہے؟ کبھی خالی قرآن ہے وہ، کبھی قرآن کریم، عزت والا قرآن. بھائی جو کریم ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ہی کریم ہوتا ہے. اللہ جو اللہ کبھی کہتا ہے قرآن حکیم، حکمت والا قرآن، تو جو حکمت والا ہے وہ تو ہر وقت حکمت والا ہے. کبھی کہتا ہے قرآن مبین، کھلم کھلا ظاہر باہر قرآن، دکھائی دینے والا قرآن. کبھی کہتا ہے قرآن عظیم، عظمت والا قرآن، اور کبھی قرآن مجید. آ گیا ذہن میں؟ تو بس اب آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ بروج میں ہے. میرا امام کس کا خلیفہ ہے؟ سورہ بروج میں لاؤ قرآن منبر پہ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. فرمایا جو ہوا ہے وہ مجید قرآن ہے. میں راضی ہوں تم سے، میں نے پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا. بل ہوا قرآن مجید، ہوا قرآن مجید ہے اور ہر ایرے غیرے کی اس تک رسائی نہیں. فی لوح محفوظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات جلی؟ نہیں، اب یہ فیصلہ آپ کریں گے. آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں وہ چیز کمرے میں ہے تو پھر وہ باہر تو نہیں ہے. اگر یہی قرآن ہے جو میرے سامنے ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے جس قرآن کے میں بات کر رہا ہوں وہ تو لوح محفوظ میں ہے. اللہ اللہ کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں وہ رسائی سے محفوظ ہے، وہ مس کرنے سے محفوظ ہے، وہ لمس سے محفوظ ہے. اب سمجھ تو سارے گئے ہو. پڑھو تفاسیر عربیت کو. کم از کم ایک حوالہ تو ابھی مجلس کے بعد میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، تفسیر میرۃ الانوار کا. اس میں یہ فکر، یہ جملہ موجود ہے. قد ورد تاویلہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبعلی علیہ السلام وبالقائم علیہ السلام. فرماتے قرآن کی 3 تعویلیں ہیں قرآن میں. یا قرآن سے رسول مراد ہے، یا قرآن سے امیر کائنات مراد ہیں، یا قرآن سے تمہارے زمانے کا امام مراد ہے. تو جب یہ آیت قرآن کی ہے اور شروع بھی ہوا سے ہو رہی ہے،
تو پھر یقیناً امام زمانہ کی بات کر رہا ہے، میرے سردار کی، کہ یہ مجید قرآن ہے۔ اور عام میرا چیلنج ہے، جاؤ 4 دانگے عالم علماء تک لے کے جانا، الحم سے والناس تک پورے قرآن میں 3 حقیقتوں کو مجید کہا گیا ہے۔ کوئی مائی کا لال چوتھی مجید کی آیت دکھائے، غضن پر بیعت کرے گا۔ سورہ ہود میں کہہ رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ اللہ کہتا ہے میں حمید بھی ہوں، میں مجید بھی ہوں۔ اللہ عظمت۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ میں جبر کی حد تک بھی جانے کی کوشش کروں گا، اور معاملہ بس سے باہر ہو گیا تو پھر ناراض نہیں ہونا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں حمید ہوں، میں مجید ہوں۔ یہ کون ہے؟ جو اس کے مجد کا شریک ہے۔ پالنے والے یہ کیا ہے؟ اپنی صفتوں میں شریک تو کرے، شرک کا فتویٰ مجھ پہ لگے۔ العظمت للہ۔ یا سورہ بروج میں ہی کہہ رہا ہے انہ الغفور الودود ذو العرش المجید۔ خود کو مجید کہا، عرش کو مجید کہا، میرے سردار کو مجید کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہیں، اب مجھے نہیں پتا، اب چاہے موت بھی آتی ہے تو آئے، یہ فکر ہے تو میں اپنے مقدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ مجید، عرش مجید، قائم مجید، عرش ظاہر، اللہ باطن۔ ظاہر و باطن کی مثال دے رہا ہے میرے امام کی، تو پھر ماننا پڑے گا اس کا بدن عرش جیسا، اس کا اندر اس جیسا۔ ظاہر و باطن کا مظہر ہے میرا امام۔ اسی طرح اس کے اسماء میں بھی دیکھ لو، اللہ اس کا اسم ظاہر ہے، ہوا اس کا اسم غائب ہے، اسم باطن ہے، یہ دونوں کا مظہر۔ اس کے غیب کا بھی مظہر، اس کے شہود کا بھی مظہر۔ جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو۔ بسم اللہ آتی ہے؟
اللہ کے بعد کون کون سے نام آئے ہیں؟ شادباش، اللہ آپ کا بھلا کرے، رحمان اور رحیم۔ سالوں کے تعاقب کا نتیجہ ہوتا ہے جو میں تمہیں لمحوں میں دے دیتا ہوں، اور یہاں بھی اب ویسے ہی بات کرنے والا ہوں۔ ایک عالم ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایک عالم ملکوت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی، جہاں مادے کی مخلوق رہتی ہے وہ ہے عالم ملک، جہاں مجردات رہتے ہیں وہ ہے عالم ملکوت۔ رحمان کے اسم سے نظام ملک چلتا ہے۔ جاؤ سالوں تحقیق کرو، نتیجہ یہی آئے گا جو میں کہہ رہا ہوں ایک جملے میں۔ رحمان کی وجہ سے نظام ملک چلتا ہے۔ جو جو یہاں ہے وہ رحمان کا کرم ہے، وہاں جو نظام چلتا ہے وہ اس میں رحیم کا فیض ہے۔ اور یہ میں اسی اشرے میں پوری ایک مجلس آیات پہ آیات پڑھ کے بتا چکا ہوں کہ رحمان ولی کی صفت ہوتی ہے اور رحیم نبی کی صفت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ولی رحمان کا پرتو، نبی رحیم کا پرتو۔ اور دنیا کا نظام کس سے چلتا ہے؟ رحمانیت سے۔ تو پھر جو رحمانیت کا پرتو ہے پھر رزق ہے، اولاد ہے، شفا ہے، دشمن پہ غلبہ ہے، یعنی جو کام دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اور نہیں، اب مجھے پتا نہیں، بیمار ضرور ہوں، دماغ ٹھیک ہے میرا۔ علی کی محبت کا یہی تو کرشمہ ہے کہ ہم مر بھی جاتے ہیں تو بیگانے یگانے کے سامنے ہمیں کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ اگر صرف زندگی کا ثبوت دینا ہوتا تو سن لے کہہ دینا کافی تھا۔ یہ آگے افہام کیوں ہے کہ سمجھ بھی لے تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ جائیں، جو علی کو دل میں بسائے دنیا سے گزر جائے وہ مر کے بھی بے شعور نہیں ہوتا۔ ہاں تو اس لیے شعور میں رہتے ہوئے بات کرنے لگا ہوں عالمانہ ذمہ داری سے۔ سوچ کے انکار کیا کرو، ممبر پہ بیٹھنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا، کفر سرزد ہو جاتا ہے۔ شعبے ہیں نا بھائی، ایک فزیشن ہے، ایک سرجن ہے۔ فزیشن کو بھی اگر سرجری کروانا ہے خود نہیں کرے گا، حالانکہ خود ڈاکٹر ہے، وہ سرجن کے پاس جائے گا، شعبہ اس کا ہے۔ اور اگر کوئی فزیکل معاملہ ہے تو پھر سرجن بھی فزیشن کے پاس آئے گا، حالانکہ خود ڈاکٹر ہے۔ عالم ملک کا نظام چلتا ہے اس میں رحیم سے، عالم دنیا کا چلتا ہے اس میں رحمان سے۔ رحمان کا مظہر ولی، رحیم کا مظہر نبی،
اب دنیاوی کوئی کام نبی کا بھی ہوگا، آواز ولی کو دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے یا نہیں؟ ہاں، چاہے نبیوں کا نبی ہو، مشکل ہو تو نعت علی پڑھنے پر معمور، کبھی بخار ہو جائے تو ولی کے گھر آ کے کہتا ہے چادر اڑا دو۔ ہاں، بس سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں میں۔ کائنات میں کہیں ایسا بھی ہو کہ یہ دونوں اسم جمع ہو جائیں؟ رحمان بھی رحیم بھی، حوالہ میری ضمانت، دور کا وعدہ نہیں، مجلس کے فوراً بعد 2 منٹ کے نوٹس پر۔ ان الذی جو میں نے پڑھا وہ سنا رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، مانے نہ مانے سن لیں۔ ان الذی یجمع مظہر الاسمین معن الرحمن والرحیم ہما شخصان فی الوجود خاتم النبیین و خاتم الوصیین۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو یا نہیں؟ فرماتے ہیں بس 2 وجود ہیں ایسے جن میں یہ دونوں اسم جمع ہو گئے ہیں، ایک نبیوں کا خاتم ہے اور ایک وصیوں کا خاتم ہے۔ بیک وقت یہ رحمان کا بھی مظہر ہے، بیک وقت رحیم کا بھی مظہر ہے۔ یہی تو وجہ ہے علی کو قرآن کریم کہا ہے، قرآن حکیم کہا ہے، قرآن مبین کہا ہے، میرے امام کو اپنی طرح مجید کہا ہے۔ میں بخدا راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو کہ تم نے پہلی فرصت میں میری بات سمجھنے کی کوشش کی، مجھے تنگ نہیں کیا۔ اب ایسا ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، لیکن ڈھونڈنا شروع کرو، کہیں نہیں ہے۔ ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا سبق پڑھاتا ہوں۔
کسی بڑے سے بڑے مقصر ملا کے سامنے چلے جانا، ہاں جی اللہ ہر جگہ ہے، وہ کہے گا ہاں جی ہے، ادھر کہے گا ہے، ادھر ہے، ہتھیلی ایسے کرنا، کہنا میری انگلی کے نیچے، کہنا پڑ جائے گا اسے نہیں ہے۔ بھائی انگلی کے نیچے آ گیا تو محدود ہو جائے گا نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے وہ ہر جگہ ہے لیکن ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں پہلے نہج البلاغہ کو، ان المال الاعلی یطلبونہ فی السماء کما انتم تطلبونہ فی الارض، فرماتے جس طرح تم اللہ کو زمین پہ ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، فرشتے آسمانوں پہ بھی اسے ایسے ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔